نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جھوٹی قسم کھانے کا انجام۔ بات بات پر قسم کھانے سے کون کون سے عذاب نازل ہوتے ہیں، جان کر آپ آج کے بعد سچ مچ کی قسمیں کھانا بھی چھوڑ دو گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سچی قسم کھانے پر بھی منع فرمایا گیا ہے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سچی قسم تو کھائی جا سکتی ہے۔ جی ہاں، سچی قسم کھا سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سچی قسمیں کھانے کے بھی کچھ شرائط ہیں۔ اگر کوئی قسم کھائی ہے اور وہ سچی بھی ہے تو پھر اسے نبھانا بھی پڑے گا۔ اگر قسم توڑ دی تو پھر قسم کا کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ قسم توڑنے کا کفارہ کیا ہے، یہ بھی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا جائے گا۔ جو انسان ہر وقت ہر لمحہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہو، اس پر اللہ کا کون سا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اللہ پاک ایسے انسان کے لیے اپنے فرشتوں کو کیا حکم دیتا ہے، جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے، بات بات پر قسمیں کھانا کیوں منع ہے۔ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا، اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ محترم ناظرین، آج کل بات بات پر قسم کا رواج ہو گیا ہے کہ ہر بات میں کہ یار قسم سے ایسا ہو گیا، قسم سے ویسا ہو گیا، بلکہ قسم کھانا تو ایک فیشن بن گیا ہے۔ اسلام میں جہاں کام چل جاتا ہے وہاں بھی سچی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ ہو سکے تو سچی قسم بھی مت کھایا کرو، اس لیے کہ بات بات پر قسم کھانے کی وجہ سے اللہ روزی میں تنگی پیدا کر دیتے ہیں، رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ کس کی بات ہے؟ سچی قسم کھانے کی، یعنی انسان قسم کھانے کا عادی بن جائے۔ زندگی میں قسم وہاں کھانے کا حکم ہے جہاں آپ کی عزت کو خطرہ ہو اور اب کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو اس پر قسم کھائی جائے۔ عزت بچانے کے لیے آپ کے مال کو خطرہ ہو کہ اس پر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے مال بچانے کے لیے، اور یہ لگتا ہے کہ قسم کھائیں گے تو مال بچ جائے گا۔ اسی طرح آپ کی جان کو خطرہ ہو کہ اگر قسم نہیں کھائیں گے تو جان چلی جائے گی، یا اسی طرح کسی اور مومن کے مال کو، جان کو، عزت و آبرو کا خطرہ ہو کہ وہاں قسم کھائے بغیر کام نہیں چلے گا، تو اس موقع پر وہاں پر سچی قسم کھانے کی اجازت ہے۔ بات بات میں قسم اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فرمان ہے کہ تم اپنی قسموں کا نشانہ اللہ کو نہ بناؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بات بات پر قسم کھانے کو ناپسند کرتا ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جھوٹا ہے۔ کسی بھی جھوٹے کو پہچاننا آسان ہے کہ جو بات بات پر قسم کھائے، سمجھ لینا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، اس لیے کہ یہ جھوٹے کی علامت ہے کہ وہ بات بات پر قسم کھاتا ہے۔ اگر قسم کھانا ہے تو دین پر، ایمان پر اور قرآن پر، اسلام کی باتوں پر قسم کھا سکتے ہو کہ اس لیے کہ اس نے سچی بات کی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی اللہ کی بات کرتے تھے تو بار بار فرماتے تھے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، قسم ہے رب العزت کی، مگر یہ دین کے معاملے میں ہے، دنیا کے معاملے میں اللہ رب العزت کو قسموں کا نشانہ مت بناؤ۔ سچی قسم بھی مت کھاؤ۔ عام طور پر لوگ سامان فروخت کرتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے قسم کھاتے ہیں، میں روزی پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، میں کھانے پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم، دسترخوان پر بیٹھا ہوں اللہ کی قسم۔ یہ سب لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم کھانے کی نحوست سے قسمیں کھانے سے روزی تنگ ہوتی ہے، روزی سمٹ جاتی ہے۔ سچی قسم جو بار بار کھائیں اس کو بھی ناپسند کیا گیا ہے، کیونکہ ایک بار کی چیز بار بار کرنے سے اس چیز کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ قسم اس شان کی چیز ہے۔ قسم کا اعتبار یہ ہے کہ مومن کہہ دے کہ اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، تو دوسرے مسلمانوں پر لازم آ جاتا ہے کہ اس کی بات پر اعتبار کر لیں۔ اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو پھر اس کا خمیازہ بکتے گا۔ جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے؟ اب دل تھام کر حدیث کی طرف آئیے کہ جھوٹی قسم کا خمیازہ کیا ہے۔ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ قرآن پاک کی تعلیمات کا خیال ہے، نہ احادیث کی تعلیمات کا خیال ہے۔ آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ جھوٹی قسمیں بھی مفاد کے لیے، فائدے کے لیے، میرا سامان بک جائے، میری بات پر لوگ اعتبار کر لیں، جھوٹ کی بات پر قسم اٹھا کر کہیں لوگ مجھ پر اعتبار کر لیں۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ آپ سودا کیوں بیچ رہے ہیں، تجارت کیوں کر رہے ہو جھوٹ بول کر، پیسہ کیوں کما رہے ہو جھوٹی قسمیں کھا کر؟ یہی کہ چند دنوں کے لیے آپ کو آرام مل جائے، آپ کے بچوں کو آرام مل جائے، آپ کے گھر میں مال کا فائدہ ہو جائے،
आओ सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो, कभी झूठी कसम मत खाना, इसलिए कि जो शख्स भी अल्लाह की झूठी कसम खाता है अल्लाह उस पर भी लानत करता है और क़यामत तक उसकी तमाम नस्लों पर लानत कर देता है। उसकी हर नस्ल परेशान रहेगी हर दौर में जिसने अल्लाह की झूठी कसम खाई है। इस झूठी कसम के बाद उसकी तमाम नस्ल परेशान रहेगी। हम सब मुसलमानों को अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ही नहीं है। दीन को पढ़ते नहीं, सुनते नहीं, सीखते नहीं, कसमें खाए जा रहे हैं। ये जो लोग कहते हैं कि हम बहुत कमा रहे हैं फिर भी परेशान हैं, अगर बाप दादाओं में अगर कोई झूठी कस्में खा ले तो अल्लाह उसकी पूरी नस्ल पर लानत करेगा जहां पर कोई एहसास ही ना हो, ख्याल ही में ना हो। हाँ, अगर ये जो कि तौबा कर ले इसलिए कि तौबा की बरकत से हर गुनाह माफ हो जाता है, बल्कि झूठी कसम खाने वालों पर अल्लाह इतना नाराज है कि एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुखातब करके फरमाया, हालांकि नबी ऐसा काम नहीं करता लेकिन अपने महबूबों को मुखातब करके दूसरों को पैगाम देना मकसूद होता है, दूसरों को आगाह करना मकसूद होता है। एक दिन अल्लाह ने कहा कि ए मूसा, कभी मेरे नाम की झूठी कसम मत खाना, अगर आपने भी मेरी झूठी कसम खाई तो तेरी जुबान को जला के राख कर दूंगा। ये अल्लाह जल्ल शाना के नबी से तेवर है, हालांकि ना नबी कभी झूठ बोलता है ना नबी कभी झूठी कसम खाता है। नबी से ये चीजें मुहाल है, लेकिन महबूब को मुखातब करके दूसरों को पैगाम देना है कि देखो कि जब अनबिया के लिए इतना सख्त तेवर है तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। इसलिए अपनी जिंदगी में कभी झूठी कसम मत खाना। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि झूठी कसम ना खाओ। फिर उसके बाद कहा कि अगर कसम खाओ तो उस कसम को निभाओ, उस कसम को निभाना आप पर वाजिब हो गया है। मिसाल के तौर पर आपकी जुबान से ये निकल गया कि अल्लाह की कसम में ये काम नहीं करूंगा, तो उसके बाद फिर वो कसम आपको निभानी पड़ेगी। आप वो काम नहीं कर सकते। अगर वो काम आपने किया तो कसम टूट जाएगी। कसम तोड़ेंगे तो गुनाहगार भी होंगे। फिर कसम के तोड़ने का कफारा है। कसम तोड़ने का कफारा या जुर्माना यह है कि 10 मस्कीनों को 2 टाइम का खाना पेट भर कर खिलाना पड़ेगा। किसी गरीब को कोई लिबास लेकर देना पड़ेगा। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर 3 दिन मुसलसल आपको रोजा रखना है। ये कसम का कफारा है। आम तौर पर हमारे मुआशरे में ये रिवाज आम हो चुका है कि हम लोग घर के छोटे छोटे झगड़ों पर भी कसमें खाते हैं, बल्कि 100 रुपए की चप्पल तक को बेचने के लिए कसम खा लेते हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर ये हंगामा हो रहा है कि मुसलमान जलील हो रहा है, मुसलमान रुसवा हो रहा है, मुसलमान तंग दस्त हो रहा है, मुसलमान तबाह हो रहा है, मुसलमान बर्बाद हो रहा है। मुसलमानों के करतूत तो देखो जरा, हत्ता के सब्जी फरोश भी 10-20 रुपए के पीछे कसम उठा लेता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि बहैसियत मुसलमान हमें राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हिदायत का रास्ता अता फरमाए और हमें दीन को सीखने और समझने की तौफीक अता फरमाए और झूठी कस्मों और बात बात पर कसमें खाने से महफूज फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।